ارکان اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ پہلے 3 رکن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ تو چوتھا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تیسرا حکم رب باری تعالیٰ کے حکموں میں سے زکوٰۃ ہے، یہ بھی فرض ہے اور اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ ایک اور جگہ رب باری تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِم بِہَا، اے محبوب ان کے اعمال میں سے زکوٰۃ اکٹھی کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے تحت خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجب تھا جو بطور کفارہ کے ان صاحبوں نے دیا تھا جن کا ذکر اوپر آیت میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی۔ وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابو بکر رازی جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں چند حدیث مبارکہ جو ہیں وہ بیان کروں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر مامور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ باری تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، بس اگر ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گی، سوائے اس سزا کے جو اسلام نے ان پر لازم کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور کچھ قبائل عرب مرتد ہو گئے کہ یعنی زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے معاملہ کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں سے جہاد کرنے پر مامور ہوں جب تک ہو نہ پڑھیں، یعنی لا الہ الا اللہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر یہ کسی کا حق بنتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یعنی یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ان پر کیسے جہاد کیا جائے گا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کہ نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ بخدا اگر انہوں نے واجب الادا میں سے ایک رسی بھی روکی جو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔
حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی میں اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ صرف کلمہ گوئی اسلام کے لیے کافی نہیں، جب تک تمام ضروریات دین کا اقرار نہ کرے۔ اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحث کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کے علم میں پہلے یہ بات نہ تھی کہ وہ فرضیت کے منکر ہیں۔ یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ دیتے نہیں، اس کی وجہ سے گناہ گار ہوئے، کافر تو نہ ہوئے کہ ان پر جہاد قائم کیا جائے، مگر جب معلوم ہو گیا تو فرماتے ہیں میں نے حق پہچان لیا کہ وہی حق ہے جو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا اور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا اتنی تاکید فرمائی کہ 86 مرتبہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ غور کرو کہ کسی ملک کا بادشاہ کسی بات کے متعلق حکم فرما دے تو عوام پر اس حکم کی فرما برداری واجب ہو جاتی ہے۔ اگر عوام میں سے کوئی شخص بادشاہ کے حکم کی فرما برداری نہ کرے تو اس کو باغی قرار دیا جاتا ہے اور باغی کو سزا دی جاتی ہے، اور جو باغی بار بار سمجھانے سے بھی نہ سمجھے اس کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے یا قتل کروا دیا جاتا ہے، اور جو کل عالم کے بادشاہ کی حکم دولی کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو بھی ختم کر دیا گیا کہ جب انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ مال اکٹھا کیا تو اب میں بغیر کسی عوض کے کسی اور کو دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس میں میرا بڑا خسارہ ہے۔ تو رب باری تعالیٰ نے اس وہم کو بھی دور کیا کہ زکوٰۃ کو ہم نے تم پر اضافے کے لیے لازم کیا ہے۔ کبھی بھی زکوٰۃ کی وجہ سے مال کم نہیں ہوگا، زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں برکتیں آ جائیں گی اور مال پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مثال یوں دی ہے، سورۃ البقرہ میں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کو زمین میں کاشت کیا گیا تو اس نے 7 بالیاں اگائیں، وفی کلی سنبلۃ مائۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خود تم کاشت کرتے ہو، تم دیکھتے ہو ایک بیج کاشت کیا تھا اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانہ تھا، ایک دانے کو 7 دانوں میں تبدیل ہوتا تم نے خود دیکھ لیا، یہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، صرف یہی نہیں، رب باری تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی نیکی کو پروان پر چڑھاتا ہے اور اس کو 2 گنا کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سوچو کہ ہم مال دیں گے تو ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اتنا فائدہ ہوگا کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رب باری تعالیٰ کس قدر اضافہ فرمانے والا ہے۔ بس زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چیٹیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی
اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس نے بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے اور قرآن پاک میں بھی بار بار تاکید آئی ہے، زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنے کے۔ جس طرح میلا کپڑا صابن لگانے سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مالدار مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو مال عورتوں کے قبضے میں ہو اس کی زکوٰۃ عورت کو ادا کرنی چاہیے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا عورت کے ذمہ فرض ہے۔ جو مال مرد کے قبضہ میں ہو اس کی زکوٰۃ مرد پر فرض ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے مال کو، جس طرح آپ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے آپ کو جو ہے اور اپنے مال کو بھی پاک کریں اور اپنے اوپر حلال کریں، تاکہ وہ آپ کی جو مال ہے اس میں برکتیں، مزید برکتیں پیدا ہو سکیں۔ اللہ پاک غیب سے مدد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔